बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसरीन शहर के अंदर जाते ही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने उस घोड़सवार दस्ते को बुलाया जो उन्होंने अपने हाथों तैयार किया था। यह चुने हुए सवारों का दस्ता था। उस दस्ते ने अपने से कई गुना कवी दुश्मन के पांव उखाड़े थे। उस दस्ते से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत ही प्यार था। अभी कल ही की बात थी कि उस दस्ते के सामने खड़े होकर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि दुश्मन पर टूट पड़ो। आज वो उसी दस्ते के सामने रज्जो अलम का मुरक्का बने अपने घोड़े पर बैठे थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने उस महबूब दस्ते से ना जाने कैसी कैसी बातें करना चाहते थे। उन्होंने बोलना चाहा तो उन पर रिक्कत सी तारी हो गई। वह उस दस्ते की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में सवारों की कामयाबियों की, उनकी बरक रफ्तारियों की, जांबाजी और सरफरोशी की दिल खोल कर तारीफ़ की। फिर उन्हें बताया कि वो हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ रहे हैं। सवारों का रद्द अमल ये था कि जैसे उनकी सांसें रुक गई हों। दर्दनाक सा एक सकूत था जो उन पर तारी हो गया था। उस सकूत को सवारों की सिसकियों ने तोड़ा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घोड़ा मोड़ा और वहाँ से हट आए। यह मंजर उनकी बर्दाश्त से बाहर था। वहाँ से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिम्स गए। तमाम मुजाहिदीन से मिले, बोझल दिल से सबको खुदा हाफिज़ कहा और मदीना को रवाना हो गए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना में दाखिल हुए, लेकिन एक फ़ातह सालार की हैसियत से नहीं कि लोग घरों से बाहर आकर उनका इस्तकबाल करते। उनकी हैसियत एक सज़ा याफ्ता मुजरम की सी थी। इत्तेफाक से उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें एक गली में आते मिल गए। अबू सुलेमान उमर फ़ारूक ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जंगी कारनामों को इन अल्फाज में सराहा। तूने वो काम किया है जो कोई और नहीं कर सकता था, मगर हर काम अल्लाह करता है, और तूने जो काम किया है वो किसी भी मुसलमान को पसंद नहीं आया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ इब्न हत्ताब, तूने मेरे साथ बेइंसाफ़ी की है। कहाँ से आई ये दौलत कि तू इसे नाजायज़ इसराफ में फेंकता फिरता है? उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अबू सलेमान, क्या तू रोमियों और फ़ारसियों जैसा बादशाह बनना चाहता है? खुदा की कसम, तू मेरे लिए काबिल एहतराम है, तू मुझे अजीज़ है। अब तुझे मुझसे कोई शिकायत ना होगी। खुदा की कसम, मैं किसी सालार, किसी अमीर और किसी हाकिम को बादशाहों जैसा बनने नहीं दूंगा। जिसने मदा सराई की, उसकी झोली इनाम से भर दी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दो दिन मदीना में रहकर कंसरीन चले गए। वह मदीना को हमेशा के लिए छोड़ गए थे। अल्लाह की तलवार नियाम में बंद हो गई। उस वाक़े के मुतल्लक़ बहुत कुछ कहा जा सकता था, बहुत कुछ कहा जा चुका है। तारीख़ दानों ने अपनी अपनी राय दी है। बाज़ ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ लिखा है। खुलफ़ाए राशिदीन को रुसवा करने वालों ने लिखा है कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ ज़ाती रंजिश थी, जिसे उन्होंने यूँ मिटाया कि खलीफा बनते ही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़ूल कर दिया। हकीकत कुछ और थी। अगर हम आज के दौर में और आज के हुक्मरानों को सामने रख कर सोचें तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फ़ैसला अच्छा नहीं लगता। और अगर हम उस दौर को तसव्वुर में लाएं और गहराई में जाएं तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़ैसला सही था। गौर कीजिए, उमर फ़ारूक ने कहा था कि तुम बादशाह बनना चाहते हो। बादशाहों के अंदाज यही होते हैं कि जिसने तारीफ़ में दो कलमे कह दिए तो उसे इनाम इकराम से माला माल कर दिया। गौर कीजिए, उमर बिन हत्ताब की नज़र आने वाले वक़्त के पर्दे चाक करके कितनी दूर चली गई थी। खुलफ़ाए राशिदीन के बाद आने वाले खुलफ़ा ने इनाम इकराम का सिलसिला शुरू कर दिया था। अब्बासी तो रवायती बादशाह बन गए थे। अंदलस के आखिरी दौर को देखिए, दरबार लगा हुआ है। शायर और अदीब मंजूम और नसरी कसीदे पढ़ रहे हैं और इनामात से झोलियाँ भर रहे हैं। खुशामद एक फ़न और एक पेशा बन गया है, और इन इनाम खोरों, मदह सराओं और खुशामदियों ने सुल्तनत अंदलस को सकूत गरनाता तक पहुँचाया। उसके बाद सुल्तनत इस्लामिया बादशाहियों में बट गई। हिंदुस्तान में मुगलिया सुल्तनत के इनाम मशहूर हुए और उस सुल्तनत को ज़वाल आया। अब इनाम इकराम का वही मज़मूम सिलसिला चल रहा है जिसे इस्लाम ने नाजायज़ इसराफ करार दिया था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जेब से इनाम दिया और माजूली की सज़ा पाई थी, लेकिन हमारे हुक्मरान सरकारी ख़जाने से इनाम देते चले जा रहे हैं। हकीकत यह है
کہ یہ غیر ممالک سے لیے ہوئے قرضوں کی رقم ہے جس پر ہم سود ادا کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ انعام و اکرام کا سلسلہ چل نکلا تو اس کا نتیجہ زوال کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بخشا تھا کہ عدل و انصاف اور سزا میں چھوٹے بڑے کا فرق نہ رہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا تو یہ دستور بن جائے گا کہ سالار، امیر، حاکم اور حیثیت والے افراد کو سزا مل ہی نہیں سکتی تھی۔ اس طرح عدل و انصاف ختم ہو جائے گا اور اسلامی معاشرہ چھوٹے اور بڑے میں بانٹ جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکام منوانے میں اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 100 کوڑوں کی سزا دی تھی۔ 80 کوڑے مارے گئے تو ان کا بیٹا مر گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ 100 کوڑے پورے کرو، باقی 20 کوڑے اس کی لاش پر مارو۔ مدینہ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسرین گئے، وہاں سے حمص چلے گئے اور ان کی عمر کے باقی 4 سال وہیں گزرے۔ ایک وقت آیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ دست ہو گئے۔ اہل قریش کا شہزادہ، میدان جنگ کا بادشاہ، دل کا صحیح اور فیاض، ہزاروں درہم حق داروں میں تقسیم کر دینے والا انسان مفلسی کے چنگل میں آ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مسلمانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا جو 3000 درہم سالانہ تھا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملنے لگا، جس سے وہ حمص میں اپنے کنبے کے ساتھ زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ خالد بن ولید نہیں رہے تھے جن کی اس للکار انا فارس الجدید، انا خالد ابن الولید سے دشمن پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ گوشہ نشین ہو گئے، ان کی زندہ دلی، خوش ذوقی اور شوخی ختم ہو گئی۔ وہ چپ اور اداس رہنے لگے۔ جنوری فروری 639 عیسوی 18 ہجری میں انہیں ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ فلسطین کے ایک قصبے امواس میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی جو دیکھتے ہی دیکھتے تمام فلسطین اور شام میں پھیل گئی۔ لوگ بڑی تیزی سے موت کا شکار ہونے لگے۔ یہاں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق نے ابو عبیدہ بن جراح کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ آ جائیں، کچھ ضروری مشورہ کرنا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے جن ساتھیوں نے میدان جنگ میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تھا، انہیں میں طاعون کے ڈر سے چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ رہے اور طاعون کی وبا میں شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی سالار جن کے ساتھ انہوں نے بڑی خوفناک جنگیں لڑی تھیں، طاعون سے انتقال کر گئے۔ ان میں ابو عبیدہ، شراحبیل بن حسنہ، درار بن ازور، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اسلامی فوجیں شام میں برسرے پیکار تھیں کہ عراق، شام اور مصر میں طاعون کی وبا پھیلی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ فوجیں وبائی مقامات سے ہٹا کر محفوظ علاقوں میں بھیج دی جائیں، لیکن شراحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متوکل شخص تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادان ہے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ طاعون اللہ کی رحمت اور انبیاء کی دعا ہے، اس سے قبل صالحین نے اسی میں وفات پائی ہے، اس لیے ہرگز نہ ہٹنا چاہیے۔ چنانچہ یہ کسی طرح نہ ہٹے اور اسی وبا میں 67 سال کی عمر میں وفات پائی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بہت سے بیٹے طاعون کا شکار ہو گئے۔ ایک باپ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ طاعون کی اس وبا میں 25,000 مسلمان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی چپ ہی رہتے تھے، مگر اب تو جیسے ان کی قوت گویائی ختم ہی ہو گئی ہو۔ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح کے انتقال کے بعد سپہ سالاری عروہ بن عاص کو ملی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کی نئی فتح کی خبر سنتے تو ان کے چہرے پر رونق آ جاتی تھی، مگر کچھ دیر بعد وہ پھر سے بجھ کے رہ جاتے۔ غالباً انہیں یہ خیال آ جاتا تھا کہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں تھے۔ 642 عیسوی 21 ہجری میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی بیماری نے آ لیا جو انہیں بڑی تیزی سے کھانے لگی۔ یہ صدموں کا اثر تھا، ان کا جسم گھلتا چلا گیا۔ ایک روز ایک دوست انہیں دیکھنے آیا۔ غور سے دیکھ خالد بن ولید نے اپنی ایک ٹانگ ننگی کر کے اپنے دوست کو دکھائی اور پوچھا، کیا میری ٹانگ پر کوئی جگہ تجھے نظر آتی ہے؟
جہاں تیر، تلوار یا برچھی کا زخم نہ ہو۔ دوست کو کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم نہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ٹانگ ننگی کر کے دوست کو دکھائی اور یہی سوال پوچھا۔ پھر دونوں بازو باری باری ننگے کیے اور یہی سوال پوچھا۔ پھر سینہ اور پیٹھ دکھائی۔ دوست کو ایک بالش سے زیادہ کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم کا نشان نہ ہو۔ کیا تو نہیں جانتا میں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی نحیف آواز میں کہا۔ میں شہید کیوں نہ ہوا؟ میں لڑتے ہوئے کیوں نہ مرا؟ تو میدان جنگ میں نہیں مار سکتا ابی سلیمان؟ دوست نے کہا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ تو میدان جنگ میں نہیں مارا جائے گا۔ اگر تو مارا جاتا تو سب کہتے کہ کافر نے اسلام کی تلوار توڑ دی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا، تو اسلام کی شمشیر بے نعام تھا۔ انتقال کے وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک ملازم حمام تھا۔ نزاع کے عالم میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایک اونٹ کی طرح مر رہا ہوں، بستر پر مرنا میرے لیے شرمناک ہے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اللہ کے حضور پہنچ گئے جس کی وہ شمشیر تھے۔ خالد بن ولید سیف اللہ دنیا سے اٹھ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 58 سال تھی۔ ان کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو بنی مخزوم کی عورتوں میں کہرام مچ گیا۔ مدینہ کی دوسری عورتیں بھی باہر آ گئیں اور مدینہ کی فضا سوگوار ہو گئی۔ عورتوں کی آہو بکا سے مدینہ کی فضائیں گونج اٹھیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہی یہ حکم جاری کیا تھا کہ کسی کی وفات پر گریہ وزاری نہیں کی جائے گی۔ ان کے اس حکم پر سختی سے عمل ہوتا رہا تھا، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر عورتیں گھروں سے باہر آ کر بین کر رہی تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں بیٹھے یہ آوازیں سنی تو وہ غصے سے اٹھے اور دیوار کے ساتھ لٹکتا ہوا درہ لے کر تیزی سے باہر کو چلے، لیکن دروازے میں رک گئے۔ کچھ دیر سوچ کر واپس آ گئے اور درہ وہیں لٹکا دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ بنی مخزوم کی عورتوں کو رونے کی اجازت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، انہیں ابو سلیمان پر رونے دو، ان کا رونا دکھاوے کا نہیں، رونے والے ابو سلیمان جیسو پر ہی رویا کرتے ہیں۔ ہمس میں بڑا ایک حسین باغ ہے، پھولوں کی کیاریاں ہیں، درمیان میں راستے ہیں، درخت ہیں۔ اس باغ میں ایک مسجد ہے جو مسجد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ بہت دلکش مسجد ہے اور اس مسجد کے ایک کونے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان شجاعت جاننے والوں کو جیسے اب بھی اس مسجد میں جا کر للکار سنائی دیتی ہے، انا فارس الجدید، انا خالد بن الولید۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں بھی شکست نہیں کھائی۔ وہ پیدائشی جنگجو سپاہی تھے۔ انہوں نے عربوں کے لیے جن علاقوں کو فتح کیا وہ اب بھی ان کے پاس ہیں، جبکہ باقی عالمی فاتحین نپولین، چنگیز خان، تیمور اور ہٹلر نے جو علاقے فتح کیے وہ ان کی زندگی میں ہی یا بعد میں ان سے چھن گئے۔ جس طوفان نے دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی اور اسی صحرائی طوفان کا عنوان تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشہور جنگیں جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ان میں غزوہ احد، فتح مکہ، فتح طائف، جنگ موتا، معرکہ دومات الجندل، جنگ یرموک، جنگ یمامہ، جنگ اجنادین اور فتح حلب قابل ذکر ہیں۔ امیر کی اطاعت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا اہم حصہ تھا۔ اپنی وفات پر انہوں نے خلیفۃ الوقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنی جائیداد کی تقسیم کی وصیت کی۔ ان کے ورثے میں ایک گھوڑے اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔